جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے تو جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا اللہ. اور جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس وقت اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، یعنی جس وقت وہ کر رہا ہوتا ہے وہی جرم انجام دے رہا ہوتا. ہاں، آپ نے فرمایا کہ لا یسرق السارق حین یسرق یا حین یسرق، جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایمان موجود نہیں ہوتا، اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا. اسی طرح لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یعنی جب وہ بدکاری کرتا ہے تو حالت بدکاری میں اس کے اندر ایمان بالکل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ چوری یا بدکاری کر رہا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ چوری ختم کر دے، بدکاری ختم کر دے تو شاید ایمان واپس آ جاتا ہے. تو جو بھی صورت ہے، ہو سکتا ہے واپس آتا ہی نہ ہو، واللہ عالم. لیکن اس کا مطلب یہ بہرحال ہے کہ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بھی ان اعمال میں سے ہے جس میں، اور بدیانتی بھی، جس میں ایمان ختم ہو جاتا ہے. اب وہ ایمان مستقلاً ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس کے بعد نیکی کرنے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے، یہ تو الایمان یزید و ینقص، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ نیکی کرے تو واپس لوٹ آئے. لیکن بہرحال جھوٹ اور بددیانتی یہ ایمان کی نشانیاں نہیں بلکہ ایمان کے منافی ہیں، اور یہ بے ایمانی کی نشانیاں ہیں. وہ آپ حالت کفر کہہ لیں، حالت نفاق کہہ لیں، آپ جو بھی اس کا نام رکھیں، لیکن یہ ایمان کے منافی ہیں. اچھا، اب واپس وہیں پہ آتے ہیں جہاں سے بات ماشاءاللہ بہت اچھی اس کی وضاحت ہو گئی. اب پھر وہی بات کہ وہ شخص جو ظاہری یہ تاثر قائم کر دے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن ہے وہ جھوٹ، اس آدمی کے بارے کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو اوورآل ایک ماحول ہے اس میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بڑی مہارت سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ اے آئی کا زمانہ آ گیا اور اس میں ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ سیم ٹو سیم میری طرح یا آپ کی طرح بنایا جا سکتا ہے اور اس سے کچھ بھی سرزد کروایا جا سکتا ہے. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں ان سے تحفظ کا ذریعہ بھی ایمان ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کی مضبوطی کے جو ٹولز ہیں وہ اختیار کریں اور اپنے ایمان کے تحفظ کا سامان کریں تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں. صحیح. اچھا، میں اس سلسلے میں ایک بڑی ڈائریکٹ مثال ہے، وہ ہے سورۃ الکہف میں جو اصحاب کہف کی مثال دی گئی ہے. جی.